سے سب سے بڑے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ یعنی علماء یہ سب سے پہلے محسن ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا علاج کرا دے، کسی کا قرضہ ادا کرا دے، کسی کو مقدمات میں پاس کرا دے، کسی کا مکان بنا دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، لوگ اسے اپنا محسن سمجھ لیتے ہیں اور اس کی وفات پر غم اس لیے غم کرتے ہیں کہ اس نے ہماری فلاں دنیاوی ضرورت پوری کی تھی، اس نے دنیا زندگی پر ہمارا خرچہ اٹھایا تھا، اس نے ہم پر یہ احسان کیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں کیونکہ علم کو نعمت نہیں سمجھتے، اس لیے علماء کو محسن یقین نہیں کرتے۔ علماء کی رحلت پر جو غم ہونا چاہیے وہ غم اس زمانے میں امت میں اس لیے نہیں نظر آتا کہ امت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں اصل نعمت۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آدمی دنیا کی نعمت کو نعمت یقین کرے، جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو ہی نعمت یقین کرے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ سب سے بڑی نعمت علم ہے اور سب سے بڑے محسنین ہمارے علماء ہیں۔ آج بڑے غم کی خبر آپ کو سنا رہے ہیں، حضرت وہاں رابع صاحب محمد رابع حسنی ندوی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ میں آپ سے نہیں سارے عالم سے کہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر فرد جو علم سے اور دین سے کوئی تعلق بھی رکھتا ہے وہ آج قابل تعزیت ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے اس محسن کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور سب کے ذمہ حق واجب ہے کہ وہ تلاوت سے اور صدقات سے اور نوافل سے اور دعاؤں سے ان کے لیے ایصال ثواب کا خوب اہتمام کریں۔ اس لیے حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا ابو الحسن علوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب علی کے لیے ابتدائی تحریک دعوت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے لیے ایسا سہارا تھے کہ حضرت کو اپنی بعض کاموں کے اندر جو مدد ملی ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی سے ملی ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک عرض کرتے ہیں کہ ندوہ تبلیغ اور دعوت کا آنگن ہے اور صحن ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ندوے کے ایک ایک مدرس اور وہاں کے ایک ایک ناظم اور وہاں کے صدر محترم اور وہاں کے عملے اور وہاں کے اساتذہ، وہاں کے تلامذہ، ان سب کی خدمات اور ان سب کی دعوت کی اس محنت کی تائید، اس میں ہر اس ندوے سے اللہ کی جوار میں اور اللہ کی رحمت میں جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا ہر امتی کا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے۔ اس لیے کہ دعوت اور تعلیم اور دین کے شعبوں کے تعاون کا جو مجاہدہ، جو قربانی حضرت مولانا علی میاں صاحب ان کے بعدوں نے دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے میں پورا مجمع درخواست کرتا ہوں کہ تمام حضرات ان کے لیے ایصال ثواب کا خوب اہتمام کریں، اور یہ ہم سب کے ذمہ حق واجب ہے کہ ہم ان کی خدمات اور ان کی تمام کوششیں، ملی کوششیں ہوں، تعلیمی کوششیں ہوں، انتظامی کوششیں ہوں، مسلمانوں کے ذاتی، شخصی، انفرادی، اجتماعی، دینی اور تمام ملی جتنے بھی مسائل کے لیے مولانا رابع صاحب نے کوششیں کی ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان خدمات کا بہترین سے بہترین بدلہ اپنی شایع نشان عطا فرمائے، اور ان کو ان کی قربانیوں پر جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ رب العزت امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کی بھی دعا کرو، اس لیے کہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ سے، غم کی بات ہے۔ کوئی ملک کا وزیر اعظم مر جائے لوگ غم کرتے ہیں، بڑا اچھا وزیر تھا۔ کوئی صدر مر جائے لوگ غم کرتے ہیں، بڑا اچھا صدر تھا۔ لیکن کیوں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ دنیا مقصد زندگی بنا ہوا ہے، جو ہمیں دنیاوی راحت پہنچاتے ہیں ہم ان کو ان کے وفات پر، ان کے جانے پر غم بھی کرتے ہیں، اور ان جیسا صدر، ان جیسا وزیر بھی چاہتے ہیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا معمول یہ نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے
ایک صحابی تھے عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا، حمص کا گورنر 1 سال تک حمص میں رہے اور 1 سال تک بے لوث وہاں کے لوگوں کی خدمت کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام دین کی